مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم روح، جان اور جسم کے بارے میں سیکھیں گے، اس کی تخلیق کے بارے میں سیکھیں گے، کام کے بارے میں سیکھیں گے اور نجات کے حوالے سے سیکھیں گے۔ میرا نام نواز نتھینیل ہے اور یوٹیوب پہ میرا چینل نواز نتھینیل کے نام سے ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عزیزو، جب ہم تخلیق کیے گئے تو ہم 3 چیزوں کا مجموعہ تھے۔ پہلی جو چیز ہمارے اندر خداوند نے ڈالی تھی وہ روح القدس تھا۔ پیدائش اس کا پہلا باب اور 26ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ جب خداوند نے یہ لفظ کہے تو یہاں پہ ہمیں پاک روح دے دیا گیا، روح القدس۔ اور یوحنا اس کا 4 باب اور 24ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں، کیونکہ ہم اس کی پرستش کے لیے بھی پیدا ہوئے تھے، تو روح کے بغیر ہم اس کی پرستش نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے عزیزو، ہمیں جو پہلی چیز دی گئی وہ روح القدس تھا۔ اور ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں عزیزو، کچھ مسیح اور باقی غیر مسیح جو ہیں وہ روح اور جان کو ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہی سکھاتی ہے، روح علیحدہ ہے اور جان علیحدہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے روح سیکھی کہ سب سے پہلے جو انسان کو ملی تھی وہ روح ملی تھی، اور انسان جو تھا وہ خدا کی شبیہ کے پر تھا۔ کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں فلانی ملک سے بلانگ کرتا ہوں، میں فلانی قوم سے ہوں، میں فلانا ہوں، لیکن عزیزو سب سے پہلے ہم خدا کی شبیہ پر تھے۔ دوسری چیز جو ہماری بنائی گئی وہ ہمارا جسم تھا۔ پیدائشی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ عزیزو، بائبل میں یہ مینشن نہیں ہے کہ مٹی کہاں سے لی گئی، نارتھ ویسٹ ایسٹ سے، یہ مینشن بالکل نہیں ہے، لیکن صرف یہ بتایا گیا ہے کہ زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ یہ ہماری دوسری چیز تھی جو جسم تھا۔ اور تیسری چیز جو تھا وہ دم یا جان تھی۔ یہ پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اور اگر آپ پہلا تسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور 23ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ روح، جسم اور جان، یہ کنسٹرکشن تھی، یہ 3 چیزوں کا مجموعہ تھے جب ہم تخلیق کیے گئے۔ عزیزو، اب ان کے کام کے حوالے سے بھی سیکھتے ہیں اور پھر نجات کے حوالے سے بھی، تاکہ ہم بہتر طور پر اپنی نجات کو سمجھ سکیں، اپنے آپ کو سمجھ سکیں اور خداوند یسوع مسیح کو سمجھ سکیں۔ ان کے کام کے حوالے سے بات کرتے ہیں عزیزو۔ سب سے پہلے روح القدس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ روح القدس، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خدا سے آپ کو مکمل سیکھا سکھایا نالج ملتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیت، جس میں کچھ یوں لکھا ہے، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ عزیزو، اگر آپ پیدائشی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت میں دیکھیں، جب آدم کے پاس تمام جانور، پرندے، چرندے، یہ سب چیزیں جب لائی گئی، کسی نے اس کو نام نہیں سکھائے تھے، کیونکہ اس کے اندر روح القدس تھا، تو اسی وجہ سے اس نے تمام چیزوں کے نام رکھے۔ کیونکہ اگر میں آپ کو کہوں کہ بھئی مجھے یہ بتائیں کہ چائنیز زبان میں بلی کو کیا کہتے ہیں، تو میجارٹی مجھے نہیں بتا سکے گی، اس لیے کہ چائنیز زبان انہوں نے نہیں سیکھی، جبکہ روح القدس ایسے نہیں ہے۔ دوسری چیز جسم، اس کے کام کے حوالے سے عزیزو، جسم جو ہمارا بنایا گیا یہ زمین کی مٹی سے تھا۔ اب مٹی سے بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تاکہ زمین کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہو، کیونکہ ہم یہاں کی مخلوق نہیں تھے۔ اگر آپ دیکھیں
خدا یہ ان کے لیے جو ایماندار ہے. لیکن سمجھنے کے لیے میں آیت اس کو کوٹ کر رہا ہوں، یوحنا اس کا 17واں باب اور 16ویں آیت میں، جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں. یہ ایماندار کے حوالے سے، جو بھی ایماندار ہے وہ دنیا کا نہیں. تو ہم دنیا کے نہیں تھے، تو ہمیں اٹیچمنٹ کے لیے یہ باڈی دی گئی تاکہ میری زمین کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو. لیکن گناہ کرنے کے بعد عزیزو ہمیں ابلیس نے اسیر کر لیا. یہ آپ کو یہ سایہ اس کا 14واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں ملا ہے، جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں. تو عزیزو ہم یہاں پہ قید ہو چکے تھے. تیسری چیز جان. اب اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جان ہے یہ خدا کی ایک صفت ہے. اب جو تو ایمان لے کے آتا ہے یہ اس کی جان بچ جاتی ہے، خدا باپ کے پاس ہوتا ہے. اور جو ایمان نہیں لاتا اس کی جان عذاب میں ہوتی ہے اور پتال کے برے پورشن میں ہوتی ہے، اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ ابلیس ہے، اور وہ اس جان کے ساتھ ہر قسم کا کھلواڑ کر سکتا ہے. اور یسوع مسیح کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا. پہلی چیز. دوسری چیز عزیزو، جان کے 5 انپٹس ہیں. پہلی چیز اس کا آنکھیں، دوسری چیز کان، تیسری چیز منہ، ناک اور ٹچ. یہ 5 سینسز کے ذریعے آپ کے اندر انپٹ ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ سارا انپٹ تو برین میں جاتا ہے. عزیزو یہ برین میں نہیں جاتا، یہ سب کا سب بائبل مقدس کے مطابق جان میں اسٹور ہوتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، لوکا اس کا 16واں باب 19ویں سے لے کے 31ویں آیت تک، یہ ایک لازر اور دولت مند کی سٹوری ہے. اور اس سٹوری میں جو ابراہیم ہے، میں 25ویں آیت میں جاؤں گا. ابراہیم نے کہا بیٹا یاد کر تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا. عزیزو یہ ابراہیم، لازر اور دولت مند، یہ تینوں، دولت مند جو تھا وہ پتال میں تھا، لازر اور ابراہیم اچھی پورشن میں تھے. تو اب یاد کرنے کے لیے اگر برین ہوتا سائنسدانوں کے مطابق تو وہ تو قبر میں پڑا ہوا ہے اور وہ گل سڑ گیا، اس کو کیڑے کھا چکے. تو عزیزو وہ نہیں سوچ سکتا تھا. اس لیے یہ ساری چیزیں جو سٹور ہوتی ہیں عزیزو وہ جان میں سٹور ہوتی ہیں. اور اسی حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو متی کی انجیل اس کا 6واں باب 19ویں سے لے کے 21ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح ہمیں یہی بات سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام جو آپ کی جو جمع ہے وہ آپ جمع جو کرنا ہے، جو کچھ بھی آپ نے جمع کرنا ہے وہ آسمانی مقاموں پر جمع کرنا ہے، نہ کہ زمینی مقاموں پر، کہ تاکہ اس کو کیڑا نہ لگے، تاکہ اس کو چور چوری نہ کر سکے. عزیزو اگر ہم دیکھیں پیدائش اس کا 3واں باب اور اس کی 22ویں آیت، جب ہماری صورت بگڑ چکی، اس آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. جب پیدائش اس کا 1 باب اور 26ویں آیت ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہم کی مانند تھے، اب ایک کی مانند ہو گئی. عزیزو ہم ڈیفیکٹڈ ہو چکے تھے، ہم میں پاک روح نکل چکی تھی، کیونکہ ہم نے پاک روح کی بات نہیں مانی تھی بلکہ بدروح کی بات مانی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا خدا سے دوری اور ابلیس کی قید میں اسیری. اور اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 42ویں سے لے کے 44ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کچھ اسی قسم کا ذکر کرتا ہے کہ تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے. ہم اس لیے نہیں سن سکتے عزیزو کیونکہ ہم بدروح کی بات مانی اور اسی کی بات، اسی کی خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کرتے. عزیزو اب ہمیں ایک ایسے نجات دہندہ کی ضرورت تھی جو ہماری مانت ہو، کیونکہ ہم ڈیفیکٹڈ ہو چکے تھے، پاک روح ہم سے نکل چکا تھا، ہم ابلیس کی اولاد بن چکے تھے کیونکہ ہم نے بدروح کی بات مانی تھی. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب آپ پاک روح کی بات مانتے ہیں تو آپ خدا کی اولاد کہلاتے ہیں، اور جب آپ بدروح کی بات مانتے ہیں تو آپ ابلیس کی اولاد ہوتے ہیں. یہ آپ جو آیت ہم دیکھ چکے ہیں یوحنا اس کا 8واں باب اور 42 سے لے کے 44ویں آیت کے اندر آپ کو ملتا ہے. تو اب ہمیں ضرورت تھی ایک ایسے نجات دہندہ کی عزیزو جو بالکل ہماری مانت ہو. عزیزو اگر
خداوند یسوع مسیح کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو پہلی چیز خدا باپ نے ڈالی تو وہ روح القدس تھا۔ یہ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت میں آپ دیکھیں، اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ پہلی چیز اس خداوند یسوع مسیح کو روح القدس ملا، پھر ماں کے پیٹ میں اس کو جسم ملا، اور ماں کے پیٹ ہی میں جب وہ 4 ماہ کا ہوا تو اس کو جان ملی۔ تو یہ ایک مکمل نجات دہندہ تھا جو ہمارے لیے قربان ہونے کو تھا، تاکہ وہ قربان ہو اور ہم نجات حاصل کریں۔ عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں اور پاک روح کو دوبارہ سے حاصل کریں، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے اعمال اس کا 2 باب 38ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ۔ عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ روح القدس انعام میں پائیں تو آپ مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ آپ کی وہ شکل جو خدا نے تخلیق کی تھی، جو بگڑ چکی تھی گناہ کی وجہ سے، وہ دوبارہ بحال کی جائے۔ تو آپ دل سے ایمان لائیں اور میرے پیچھے منہ سے اقرار کریں۔ شکر گزار ہیں آسمانی باپ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کی۔ یسوع، میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ، اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں۔ عزیزو، اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو آپ کو پاک روح مل چکا ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔